بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے حالات، واقعات اور ان کی کرامات کے متعلق۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو اور اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ تک اس قسم کی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے زمانے میں امام ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی شخص قرآن مجید پڑھنے آیا۔ آپ نے اس کو پڑھانے میں بخل و خیانت کا ارتکاب کیا۔ اس جرم میں اللہ نے انہیں سارا کلام حکیم بلا دیا۔ وہ روتے ہوئے حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس گئے اور سارا معاملہ بیان کیا۔ خواجہ حسن نے فرمایا، اے شخص، تو حج کو روانہ ہو جا، کیونکہ آج کل حج کے ایام ہیں، اور جب تو حج سے فارغ ہو جائے تو مسجد خیف میں ایک بزرگ محراب میں بیٹھے ہوئے ملیں گے۔ وہ درود و وظائف میں مشغول ہوں گے۔ وہ جب تک اپنے معمولات سے فارغ نہ ہو جائیں ان سے بات نہ کرنا۔ جب وہ فارغ ہو جائے تو تم اپنی حاجت بیان کرنا۔ ان کی دعا سے تمہیں پھر سے سارا قرآن مجید ازبر ہو جائے گا۔ ابو عمر نے خواجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل کی، حج ادا کیا، پھر مسجد خیف پہنچے اور مسجد کے محراب میں ایک باروق بزرگ کو دیکھا۔ بہت سارے لوگ اس کے گرد بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سفید پاکیزہ لباس والا ایک شخص وہاں آیا۔ سب لوگ اس کے گرد بیٹھ کے کچھ دیر باتی ہوں، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ سفید لباس والا شخص وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے لوگ بھی چلے گئے۔ جب وہ بزرگ تنہا رہ گئے، ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے اور بعد السلام ان کو اپنا سارا مسئلہ بیان کیا، پھر دعا کی درخواست کی۔ ان بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی۔ ابھی انہوں نے دعا ختم بھی نہ کی تھی کہ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ سارا قرآن مجید زبانی یاد ہو گیا۔ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ اتنے خوش ہوئے کہ ان کے قدموں میں گر گئے۔ انہوں نے ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور پوچھا، تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟ جواب دیا، خواجہ حسن بصری نے۔ بزرگ بولے، خواجہ حسن بصری نے ہمارا سارا پردہ فاش کیا ہے، ہم ان کا آواز افشاں کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ابھی تم نے سفید پوشاک والے شخص کو دیکھا تھا؟ عرض کی، جی ہاں دیکھا تھا۔ فرمایا، وہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے جو روزانہ بصرے سے ظہر کی نماز پڑھ کر مکہ پہنچتے ہیں۔ یہاں ہم لوگ وعد و نصیحت اور دست دیتے ہیں، اور جب عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو واپس بصرے چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں کے امام ہوں ان کو ہم سے دعا کروانے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ جن سے ہم خود سیکھتے ہیں وہ جن کے پاس ہوں ان کا ٹھکانہ ہی بلند اور اعلیٰ اور ارفع ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک غریب اور مفلس شخص کا گھوڑا غائب ہو گیا۔ اس نے حضرت خواجہ حسن بصری سے عرض کی، آپ نے قیمت دریافت کر کے 400 دینار میں اسے خرید لیا۔ رات کو اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کا گھوڑا دوسرے گھوڑوں کے ساتھ باشد کی چراگاہ میں چل رہا ہے۔ اس نے پوچھا، یہ کس کے گھوڑے ہیں؟ بتایا گیا، یہ تیرے تھے، مگر اب ان کا مالک حسن بصری ہے۔ خواب سے بیدار ہونے پر وہ شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں کل والا سودا منسوخ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیرے خواب سے میرے خدا نے مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے۔ وہ واپس چلا گیا۔ اگلی رات خواجہ حسن بصری نے خواب میں دیکھا کہ عالی شان محل اور دل فریب منظر ہے۔ پوچھا، یہ محل کا مالک کون ہے؟ جواب ملا، جو شخص بے منسوخ کرے یہ اس کا محل ہے۔ بیدار ہونے پر آپ نے اس آدمی کو بلایا اور بے منسوخ کر دے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک چھوٹا سا قافلہ حضرت خواجہ حسن بصری کے ہمراہ بیت اللہ کے حج کو گیا۔ راستے میں سارے قافلے کو بہت پیاس لگ گئی۔ راہ میں ایک ایسا کنواں نظر آیا جس کا پانی بہت نیچے تھا، اور اس تک پہنچنا اور پانی حاصل کرنا بالکل ممکن نہ تھا۔ رسی اور ڈور بھی دستیاب نہ تھا۔ لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ اب پانی کیسے حاصل کریں۔ خواجہ حسن بصری نے لوگوں سے فرمایا، میں نماز ادا کرتا ہوں، تم لوگ پانی پیو۔ آپ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ ایک دم پانی کنویں کی بٹھیر تک پہنچ گیا اور سب نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس قافلے کے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ پانی کسی چیز میں ڈال لیا جائے تاکہ آگے راستے میں پانی کی کمی محسوس نہ ہو۔ ابھی وہ لوگ پانی ساتھ لے جانے کا انتظام کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ پانی فوراً نیچے اتر گیا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے
تو لوگوں سے کہا تم نے خدا پر بھروسہ نہ کیا اور قناعت سے بھی دامن خالی کیا، اسی وجہ سے پانی کنویں میں اتر گیا۔ راستے میں ایک جنگ لوگوں کو بھوک نے ستایا، انہوں نے خواجہ صاحب سے اپنی حاجت بیان کی۔ خواجہ صاحب نے ایک کھجور کا درخت دیکھا جس پر کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ آپ نے کھجوروں کو حکم دیا میرے دامن میں آ جاؤ۔ کھجوریں درخت سے آپ کے پھیلے ہوئے دامن میں آ گریں۔ آپ نے سب قافلے والوں کو کھجوریں دی۔ جو شخص کھجور کھاتا اور حیران ہوتا کہ ہر کھجور کی گٹھلی سونے کی ہے، لوگ گٹھلیوں کو مدینے لے گئے اور فروخت کیا اور اپنی ضروریات پورے کرنے کے علاوہ باقی مال خیرات کر دیا۔ خواجہ حسن بصری نے لوگوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو حج کا انعام ان سونے کی گٹھلیوں کی شکل میں دیا ہے، لہذا ہمیشہ صبر اور توکل کا دامن تھامے رکھو۔ ایک اور واقعہ ان کے متعلق ہے۔ شمعون نامی مشہور آتش پرست خواجہ حسن بصری کا پڑوسی تھا۔ وہ 70 برس تک آتش پرستی میں مشغول رہا۔ آخری عمر میں وہ بیمار پڑ گیا، کئی روز گزر گئے، عمدہ علاج اور تدابیر بھی اسے صحت یاب نہ کر سکی۔ ایک روز خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی عادت کو گئے۔ عادت کے بعد آپ نے اس کو نصیحت کی، تم نے ایک عمر کو فروشک میں گزار دی ہے، اب تم اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو، اسلام لے آؤ، شاید خدا تم پر مہربان ہو جائے۔ شمعون نے جواب دیا خواجہ صاحب مجھے مسلمانوں کی 3 عادات سخت ناپسند ہیں، ان کی بدولت میں اسلام سے دور رہا ہوں اور اب بھی مجھے اس میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا تو بیان کر وہ کون سی ناپسندیدہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے تو اسلام کا منکر ہے؟ اس نے جواب دیا اول یہ کہ مسلمان دنیا کو برا کہتے ہیں جبکہ شب و روز دنیا کے متلاشی اور متوالے ہیں۔ دوم موت پر یقین کامل رکھتے ہوئے بھی موت کے لیے کوئی عملی سامان تیار نہیں کرتے۔ سوم یہ کہ خدا کے دیدار اور خدا کو حاصل کرنے کے لیے متمنی رہتے ہیں اور ہر وہ کام بھی کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں۔ خواجہ حسن بصری نے جواب دیا تمہاری گفتگو بڑی اچھی ہے، اس میں حق شناسی کی دلیلیں ہیں، مگر یہ بتا کہ تو نے صرف ان باتوں کی وجہ سے 70 برس آتش پرستی میں برباد کر دیے، جبکہ ایک مسلمان اور کچھ نہ کرے کم از کم خدا کی وحدانیت پر یقین تو رکھتا ہے اور اس بات سے اس کو خدا کا قرب تو ملے گا۔ تیرا خیال کیا ہے؟ تو نے آتش کو پوجا ہے تو کیا آگے جا کر تو آگ سے محفوظ رہے گا؟ اور ہم لوگوں نے آتش پرستی نہیں کی تو ہمیں آگ جلا دے گی؟ یہ کہہ کر جلتی آگ میں خواجہ صاحب نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، مگر خدا کے فضل سے آگ نے آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچایا۔ شمعون نے یہ روح پرور منظر دیکھا تو اس کا دل ہدایت الہی سے منور ہو گیا اور فوراً خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا حضرت اسی وقت کلمہ پڑھا دیجئے، کفر و شرک میں ایک عمر بسر کی ہے، چند سانس باقی ہیں، کیا خبر یہ گھڑی پھر نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ یہ مطالبہ کیا کہ اگر میں خدا پر ایمان لے آؤں تو کیا آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں عذاب الہی سے بچ جاؤں گا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کیوں نہیں، میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو خدا تمہیں ضرور بخش دے گا۔ چنانچہ ایک اقرار نامہ تیار کیا گیا جس پر خواجہ حسن بصری اور دیگر عادل حضرات کے دستخط بطور گواہ کے رقم کیے گئے۔ پھر شمعون نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ادھر وہ مسلمان ہوا، ادھر اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ خواجہ صاحب نے اس کو غسل دیا، کفنایا اور وہ عہد نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس کو اپنے ہاتھوں قبر میں اتار دیا۔ رات کو خواجہ صاحب کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہ آئی، ساری رات نوافل میں ادا کی اور خدا کے آگے عرض کرتے رہے اے رب کریم، میں تو خود ایک گنہگار آدمی ہوں، میں کسی کی بخشش کی کیا ضمانت دے سکتا ہوں؟ میں نے ایک دعویٰ کر دیا ہے، اب تو میری راج رکھنے والا ہے، ورنہ قیامت کے روز میں اس شخص کو کیا منہ دکھاؤں گا جس نے میری ضمانت پر کلمہ پڑھا۔ اسی بے کلی میں خواجہ صاحب کی آنکھ لگ گئی، خواب نظر آیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شمعون کے سر پر تاج ہے اور وہ مکلف لباس میں ملبوس جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اے شمعون، سنا تیرا کیا حال ہے؟ شمعون بولا اے حسن بصری، میں بتانے کے لیے وہ زبان اور الفاظ نہیں رکھتا کہ خدا نے مجھ پر کیا کیا مہربانی کی ہے، مجھے میرے گناہوں کی معافی دی، مجھے بخشت کے محلات میں اتارا، مجھے اپنا دیدار کروایا اور وہ انعامات دیے کہ بس میں کچھ بھی بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر اس نے وہ عہد نامہ حضرت بصری کو واپس کر دیا اور کہا اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، آپ ہر ضمانت سے سبکدوش ہیں۔ جب خواجہ حسن بصری کی آنکھ کھلی
تو حیران رہ گئے کہ وہ اقرار نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا جو آپ شمعون کو دے کر قبر میں اتار آئے تھے۔ آپ فوراً سجدے میں گر گئے اور عرض کی، اے مالک، کون و مکان تیری ذات کتنی مہربان اور غفور الرحیم ہے۔ ایک آتش پرست کو جس نے 70 سال تیری نافرمانی کی اور فقط ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، تو نے اتنی نافرمانیوں کو بے معنی کر دیا اور اس کو نہ صرف بخش دیا بلکہ اس کو بلند و بالا درجات بھی عطا فرمائے۔ آواز آئی، حسن بصری، تو نے ہمارے بھروسے پر وعدہ کیا اور ایک گمراہ کو سیدھی راہ پر لایا، پھر ہم تمہیں کیوں کر رسوا کرتے؟ ہمیں تو تمہارا بھرم رکھنا منظور تھا۔ ایک دوسرے واقعے میں ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں۔ آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جس کو میں پڑھوں اور میرا مقصد حل ہو جائے۔ آپ نے اس عورت کو ایک دعا سکھائی۔ اس عورت نے رات کو وہ دعا پڑھی اور سو گئی۔ خواب میں اس کو اس کی بیٹی نظر آئی، جس کی حالت یہ تھی کہ اس نے دوزخ کے تارکون کو لباس پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ دوسرے دن عورت نے اپنا یہ خواب حسن بصری کو سنایا، جسے سن کر آپ بہت غمزدہ ہوئے۔ کچھ مدت کے بعد اسی لڑکی کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جنت میں دیکھا۔ اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ لڑکی آپ سے کہنے لگی، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس حاضر ہوئی تھی اور میری خستہ حالی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ آپ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تیری حالت میں یہ تبدیلی کیسے واقع ہوئی؟ لڑکی نے بتایا کہ اس قبرستان کے نزدیک ایک نیک شخص گزرا اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ اس کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہم 500 قبر والوں سے اللہ تعالیٰ نے عذاب اٹھا لیا۔ ان کے متعلق ایک اور واقعے میں، جس میں ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے راستے میں ایک امیر آدمی کو دیکھا جو اپنے غلاموں کے ساتھ گھوڑے پر سوار انتہائی فاخرانہ لباس پہنے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ آپ نے اس امیر آدمی سے دریافت فرمایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ امیر آدمی جواب دیا کہ میں بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں اس قدر قیمتی اور خوبصورت لباس پہن رکھا ہے اور لباس کی خوشبوئیں بھی لگا رکھی ہیں، تم اس شان و شوکت کے ساتھ بادشاہ کے درمیان میں جا رہے ہو اور اس بات کا تم نے پورا خیال رکھا ہے کہ کہیں تمہیں بادشاہ کے دربار میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ کے دربار والے بھی تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں۔ اب تم خود ہی سوچو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جہاں پر بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام اور عظیم المرتبت برگزیدہ ہستیاں موجود ہوگی، تم اپنے گناہوں کی گندگی کی وجہ سے شرمندہ نہ ہوگے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر وہ امیر آدمی بڑا متاثر ہوا اور سوچ میں پڑ گیا۔ آپ نے اسے سوچ میں پڑے دیکھا تو فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی اپنے گھوڑے پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ ڈالا ہے؟ امیر آدمی بولا، کبھی نہیں۔ ارشاد فرمایا، کتنی عجیب بات ہے کہ تم گھوڑے پر تو رحم کرتے ہو لیکن اپنے نفس پر رحم نہیں کرتے اور اس پر اپنے گناہوں کا بوجھ ڈالتے رہتے ہو۔ کبھی سوچا ہے تم نے کہ اس کا انجام آخر کیا ہوگا؟ امیر آدمی یہ پر اثر بات سن کر فوراً گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے گناہوں سے تائب ہوا اور پھر ہمیشہ کے لیے نیکی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ ایک اور واقعہ ان کے متعلق آتا ہے، ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے حکم دیا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے تاکہ میں ان کا سر قلم کر دوں۔ حجاج کے اس ظلم سے فرار ہو کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت خبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرہ عبادت میں روپوش ہو گئے۔ آپ کو تلاش کرتے کرتے حجاج بن یوسف کے سپاہی حضرت خبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آئے اور ان سے پوچھنے لگے، اے خبیب، تم نے کہیں حسن بصری کو دیکھا ہے؟ حضرت خبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں میں نے دیکھا ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ کہاں پر دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ ابھی میرے عبادت خانہ میں تشریف لے آئے گے۔ یہ سن کر سپاہی فوراً ان کے حجرے میں داخل ہو گئے لیکن انہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دکھائی نہ دیے۔ سپاہی بڑے برہم ہوئے اور کہنے لگے، اے خبیب، آپ کے بارے میں تو ہم بڑا حسن اعتقاد رکھتے ہیں لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سچ بتائیں کہ آپ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں پر دیکھا ہے؟
حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا بلکہ سچ کہتا ہوں کہ وہ میرے حجرہ عبادت میں گئے ہیں۔ یہ سن کر سپاہی دوبارہ حجرہ میں داخل ہوئے، لیکن ان کو کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ آخر کار مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ سپاہیوں کے چلے جانے کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حجرہ عبادت سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے حبیب، اتنی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی نگاہوں سے مخفی کر دیا، اگر تم نے تو مجھے مروا ہی دیا تھا۔ کیا تم استاد کا یہ حق ادا کر رہے تھے کہ سپاہیوں کو روکنے کی بجائے اندر بھیج رہے تھے، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ اندر موجود ہے؟ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، استاد محترم، آپ میری برکت سے سپاہیوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں کیے گئے، بلکہ وہ سچ جو میں نے بولا اس کی برکت سے سپاہی آپ کو دیکھ نہ سکے۔ اگر میں جھوٹ بول دیتا تو وہ مجھے آپ کو رسوا کرتے اور ہم دونوں کو گرفتار کر کے لے جاتے۔ ان کے متعلق ایک اور واقعہ، خواجہ حسن بصری ایک روز حبیب عجمی کے گھر کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے میں جو کی روٹی اور نمک تھا۔ خواجہ حسن بصری نے کھانا شروع کیا تو اچانک ایک سائل آ گیا۔ حبیب عجمی نے خواجہ صاحب کے آگے سے روٹی اٹھا کر فقیر کو دے دی۔ خواجہ حسن بصری کو یہ بات اچھی نہ لگی اور فرمایا، حبیب، تم میں شائستگی تو ہے مگر علم سے بالکل خالی ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں مہمان کے سامنے سے روٹی اٹھا کر دینا اخلاقیات کے خلاف ہے؟ اور اگر خیرات کرنی تھی تو آدھی روٹی بھی دے سکتے تھے، وہی کافی ہوتی۔ حبیب عجمی خواجہ صاحب کی بات سن کر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا، بلکہ دروازے پر نظریں جمائے رکھی۔ چند ہی لمحوں بعد ایک شخص ایک خوان لے کر حاضر ہوا اور حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اس خوان میں مختلف انواع کے کھانے ہیں اور اس کے علاوہ یہ 500 درہم کھانے آپ کے اور آپ کے مہمان کے واسطے ہیں، اور رقم صرف آپ کے اخراجات کے لیے۔ حبیب عجمی نے دونوں چیزیں لے لی اور خواجہ حسن بصری سے فرمایا کہ اب کھانا تناول فرمائیں۔ انہوں نے کہا، آپ بھی شریک ہو۔ چنانچہ حبیب عجمی بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ دونوں نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد حبیب عجمی نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، آپ میرے استاد اور پیر و مرشد ہیں، اس لیے آپ کے آگے دم مارنے کی مجھے مجال نہیں، مگر ایک بات ضرور عرض کرتا ہوں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ضرور تمہیں اجازت ہے۔ حبیب عجمی بولے، یا حضرت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر رزق کے سلسلے میں یقین کامل رکھنے کا نتیجہ ہے، اور یہ بات مجھے آپ کی صحبت سے ہی ملی ہے۔ ایک اور واقعہ ان کے متعلق، ایک شخص نماز فجر کے لیے حضرت خواجہ حسن بصری کی مسجد میں گیا اور مسجد کا دروازہ اندر سے بند پایا۔ اندر سے خواجہ حسن کے دعا مانگنے کی آواز آ رہی تھی اور بہت سے لوگوں کے آمین کہنے کی صدا بھی آ رہی تھی۔ اس شخص نے خیال کیا کہ شاید خواجہ کے احباب مسجد میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ کچھ دیر انتظار میں باہر ٹھہرا رہا۔ کافی انتظار کے بعد جب صبح ہونے کا وقت قریب آیا تو اس نے مسجد کے دروازے کو ہاتھ سے دھکیلا۔ دروازہ کھل گیا، حالانکہ پہلے بند تھا۔ اندر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ اس شخص نے نماز پڑھی اور بعد میں خواجہ صاحب سے پوچھا کہ حضور، میں نے تو مسجد کا دروازہ بند پایا تھا اور آپ کی دعا اور ایک باجماعت آمین کی صدا سنی تھی، مگر جب کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تو اندر آپ کے علاوہ کسی کو نہ دیکھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ خدا را کچھ تو فرمائیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو تنبیہ کی کہ خاموش رہے اور یہ بات کسی کو مت بتانا۔ یہاں ہر روز فجر کی نماز سے پہلے جن اور پریوں کی ایک جماعت میرے پاس درس لینے اور وعظ سننے آتی ہے، اور آخر میں باقاعدہ دعا ہوتی ہے۔ آج بھی وہ مخلوق آئی ہوئی تھی اور انہوں نے ہی دروازہ بند کر رکھا تھا، اور جب وہ باہر نکلے تو تمہیں خبر تک نہ ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔